السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف جو ان گنت برائیاں نظر آ رہی ہیں، اور جن برائیوں کی وجہ سے آج ہم بیمار ہیں، کوئی ذہنی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی نفسانی بیمار ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری، ایک بہت بڑی برائی، ایک بہت بڑا عیب عورتوں کا خوشبو لگانا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، عورت نے خوشبو لگانا کیوں شروع کی؟ ان کو ضرورت کیا پیش آئی؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ گناہ ہے، اور گناہ کے کام کرنے کو نہیں کہتے، گناہ کہتے ہیں نیکی کا چھوڑ دینا۔ جب ہم نے خوشبو والے عمل کرنے چھوڑ دیے تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہم آرٹیفیشل خوشبو لگائیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سنا نا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ منہ سے پھول بکھر رہے ہیں، لفظوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں جس سے خوشبو بکھرتی ہے۔ آج ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیویوں نے، ہماری بیٹیوں نے وہ خوشبودار عمل کرنا چھوڑ دیے، اور ایسے کام کرنے شروع کر دیے جو ہمارے بدن کو، میرے محترم بھائی اور بہنوں، بدبودار کر رہے ہیں، اور اس بدبو کو چھپانے کے لیے ہم نے آرٹیفیشل خوشبو کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ جب ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں بولتے ہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں، ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں جو میرے خون کو جا کے گندا کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ اس بات کو پسند کریں گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ایسا کون پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کو اچھی نہ لگے، جس کو آج چگلی اور غیبت کہتے ہیں، وہ ایسی ہے جیسے ایک مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کیا یہ چگلی کر کے، یہ غیبت کر کے میرے جسم سے خوشبو آئے گی؟ جب میں چگلی کروں گی، غیبت کروں گی، جب میں نازیبا الفاظ اپنی زبان سے بولوں گی، یا جب میں ایسا کروں گا تو کیا میرے بدن سے خوشبو آئے گی؟ جب میں کیمیکل والے فوڈز، آرٹیفیشل فوڈز، ریفائنڈ فوڈز، پروسیس فوڈز، جب میں اس کو انٹیک کروں گا، کیا میرے بدن سے خوشبو آئے گی؟ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، یہ سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزیکل ڈرنک، سارے کے سارے کاربونیٹڈ ڈرنکس جب میں استعمال کروں گا تو کیا میرے بدن سے خوشبو آئے گی؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو، ان کاموں کو چھوڑو، ان اعمال کو چھوڑو جو آپ کے جسم میں بدبو پیدا کرتی ہے۔ اور پھر ہم اس بدبو سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سویٹ سے، پسینے سے بدبو آتی ہے، ہمارے یورین سے بدبو آتی ہے۔ جب میں نے وہ سارے کے سارے کیمیکل والے جوسز لیے ہوں گے، ڈرنکس پیے ہوں گے، تو یورین سے کبھی خوشبو آئے گی؟ میرے سٹول میں جب وہ ساری کی ساری ریفائنڈ پروسیس
فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈز گئی ہوں گی تو خوشبو آئے گی، میرے سویٹ سے خوشبو آئے گی، میرے انڈر آرم سے خوشبو آئے گی، میرے تھائی سے خوشبو آئے گی، میرے پسینے سے خوشبو آئے گی، اور پھر ہم اس خوشبو کو میرے محترم بھائی اور بہنوں اپنی باڈی پہ پھینکتے ہیں، لگاتے ہیں. عورتوں کا خوشبو لگا کے میرے محترم بھائی اور بہنوں مسجد میں جانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. جو خوشبو لگا کے مسجد میں آئی ہے نا اس کی نماز نہیں ہے. اور جو عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر نکلی اور کسی نہ مرد نے، نہ محرم نے، کسی ایسے مرد نے جو نامحرم ہے اس نے اس کی خوشبو کو سونگھ لیا، وہ زانیہ ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکارہ ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں ہماری آج کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی عورتوں کا خوشبو لگانا. یہاں تو سسٹم ہی کچھ اور ہے. بالوں کے لیے ہیئر پرفیومز ہیں، انڈر آرم کے لیے اور پرفیوم ہے، باڈی کے لیے اور سب پرفیوم ہے. یہ باڈی سپرے ہے، یہ کپڑوں پہ لگانے کے لیے اور میرے پرفیومز ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں یہاں بالوں کے لگانے کے لیے اور خوشبو، انڈر آرم کے لیے اور خوشبو، باڈی کے لیے اور خوشبو، کپڑوں پہ لگانے کے لیے اور خوشبو. حرام ہے، حرام. زانیہ، فاحشہ، بدکارہ کہا گیا. اور بتاؤ جو عورت زانیہ ہوگی، جو بدکارہ ہوگی، جو فاحشہ ہوگی، کبھی اس کی زندگی میں سکون آ سکے گا؟ جس نے یہ گناہ کر لیا اور وہ اس کی روح کے اوپر لگ گیا، اس کی طبیعت خراب ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اس کو سکون، چین، آرام، راحت، تسکین، اطمینان ملے گا؟ اس کو راحت ملے گی؟ تسکین ملے گی؟ اس کے اندر برداشت آئے گا؟ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم روٹ کاز کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم ریزن کو ٹھیک نہیں کرتے. میرے محترم بھائی اور بہنوں سب سے پہلے تو یہ سوچو مجھے خوشبو کیوں لگانی تھی؟ میں اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے سارے کام کر رہی ہوں. میں اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے سارے کام کر رہا ہوں. میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے. جس کی روح پاکیزہ ہو گئی اس کی باڈی آٹومیٹکلی پاکیزہ ہو جائے گی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت کو صاف کرو، نیت کو خوشبودار کرو، ایسی پرفیکٹ نیت کرو میرے محترم بھائیو فرشتے رشک کریں، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں. ایسے معاملات میری بہنوں مت کرو جو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت کا، فرشتوں کی لعنت کا سبب بنے. جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کے، خوشبو لگا کے، وہ فاحشہ ہے، وہ بدکارہ ہے، وہ زانیہ ہے. اور جو ایسا کرے گا وہ زندگی میں کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا، کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا، پرسکون نہیں رہ سکتا. میری باتیں بظاہر آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی لیکن اس میں حقیقت ہے، اس میں حقیقت ہے. خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، خدا را اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کم از کم درجہ ہے کہ اپنے گناہ کو گناہ تو مانو، اس کے اوپر استغفار کرو، گلٹ فیل کرو، ریگریٹ فیل کرو، اللہ سے دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.